کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، جو مذہب دیا، اس کا خلاصہ ہے طہارت، صفائی، اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ اسلام کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے، اس خلاصے کا مطلب ہے صفائی۔ اس میں کئی مثالیں دی تھی میں نے کہ لباس کی صفائی جس طرح سے اللہ نے حکم دیا، دنیا کے کسی مذہب میں صفائی کا یہ تصور نہیں ہے۔ پھر دانتوں کی صفائی ہے، پھر جسم کے اندر کی صفائی ہے، پھر عقیدے کی صفائی۔ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ بھی ناپاک ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کا جسم، آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، آپ کے کانسیپٹ، آپ کے نظریات، آپ کی سوچ بھی میلی ہوتی ہے۔ ناپاک چیز کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر گھن آئے، انسان کو بدبو محسوس ہو۔ شرک بھی ناپاک چیز ہے، اسے دیکھ کے بھی انسان کو گھن آتی ہے، اسمیل محسوس ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جیسے بھنگی کو گندگی میں بدبو محسوس نہیں ہوتی، ایسے ہی ماحول کی گندگی، جب ہر طرف شرک پھیلا ہوا ہو تو یہاں بھی انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کے سونگھنے کے جو حواس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ سونگھنے کے حواس ڈیمیج ہوتے ہیں تو آپ کو شرک کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، ورنہ شرک بھی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے۔ اسلام کا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو انسان جس چیز کو دیکھتا کہ وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، انسان اسے مقدس سمجھنے لگتا۔ بعض لوگوں نے سورج کی عبادت کی کہ یہ مقدس ہے، قابل تعظیم ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق بہت ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو انہوں نے اس کو مقدس قرار دے دیا۔ آپ کو سانپ کی، اژدہے کی عبادت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں نظر آئیں گے، ان کا یہ مقدس چیز ہے۔ بعضوں نے دیکھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے جس کی شکل اور حرکتیں انسانوں سے ملتی ہیں، تو انہوں نے اس شکل اور اس حرکتوں کی بیس پر ان جانوروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ کو دنیا میں بندروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان کو مقدس جاننے والے بھی ملیں گے۔ دنیا میں بعض لوگوں نے دیکھا کہ بعض جانور ہماری بہت خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان جانوروں کو مقدس قرار دے دیا۔ جیسے ہندوؤں میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کے گوبر کو، اس کے پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا انسانیت پر احسان، اسلام کا انسانیت پر احسان کہ اللہ نے ایک آیت میں ان تمام چیزوں کے تقدس کو ہمارے دلوں سے نکال دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا اس کائنات میں انسان کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے کام کے لیے ہے، آپ کے لیے مسخر ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ آپ کے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تسخیر کے لفظ میں بہت
بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، مسخر، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، جو چاہے کرو. یہی وجہ ہے کہ جس قوم میں کسی خاص مخلوق کا تقدس ہے، وہ قوم اس مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے بہت سارے مواقع پر استعمال نہیں کرتی. وہ گائے کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا، سمجھتے ہیں یہ تقدس کے خلاف ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم ان تمام چیزوں پہ تحقیق کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو. مینڈک کے آپریشن آپ لوگوں نے شاید بایولوجی میں کیے ہوں گے. اس کو کیسے لٹا کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے. انسانی پارٹس، انسان کے جسم میں جانوروں کے پارٹس لگائے جا سکتے ہیں. ابھی ماضی قریب میں خنزیر کا دل کسی انسان کے لگا دیا. جس طرح سے چاہو. ہاں، جو جانور ناپاک تھے ان کے کھانے سے منع کر دیا، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو کھا بھی سکتے ہو. یہ تمہاری خدمت کے لیے، پہلے تمہاری جان بچے گی.